گناہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو جلاتا رہتا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے وہ صرف چند لمحوں تک محمود نہیں رہتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ قبر کی تنہائی میں، اندھیری راتوں میں اور قیامت کے دن بھی وہ گناہ انسان کے لیے آگ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ہر چیز کا خاتمہ ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت دراصل ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ وہ زندگی جہاں نہ دولت ساتھ جاتی، نہ طاقت، نہ شہرت، صرف اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے رہتے ہیں۔ کسی کا دل توڑ دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے راز فاش کرنا، حرام کمائی کھانا، نماز چھوڑ دینا یا کسی کو گناہ کی طرف لے جانا، یہ سب وقتی مزہ تو دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہی اعمال انسان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کسی کو برائی سکھانا، فحاشی پھیلانا، گناہ بڑی ویڈیوز یا تصویریں چھوڑ جانا، ایسا علم دینا جو لوگوں کو اللہ سے دور کرے۔ انسان مر جاتا ہے، لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو اس برائی پر عمل کرتا ہے، اس کا گناہ بھی مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی برے کام کی بنیاد رکھے، اسے اپنا گناہ بھی ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ سوچیں، اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں صرف ایک غلطی کا راستہ دکھایا اور ہزاروں لوگ اس پر چل پڑے، تو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں عذاب پہنچتا رہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ گناہ اور زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایک گناہ بڑا کر، ایک بے حیائی والی ویڈیو یا ایک غلط پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کنٹینٹ نہیں، لیکن اسلام کی نظر میں یہ صدقہ جاریہ کی طرح گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ قبر میں انسان چیختا ہوگا، یا اللہ اب یہ سب روک دے، لیکن دنیا میں چھوڑا ہوا گناہ مسلسل اس کے اعمال میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال سے اپنی قبر بناتا ہے۔ اگر دنیا میں نیک بوئی جائے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر گناہ بوئی جائے تو قبر آگ کے گھروں میں سے گھرا بن سکتی ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام انسان کو پاک زندگی سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، حلال رزق، لوگوں کے حقوق، سچ بولنا، نگاہوں کی حفاظت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں۔ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ ایک دن اسے مٹی کے نیچے اترنا ہے، جہاں نہ موبائل ہو، نہ دوست، نہ فالورز، صرف اعمال ہوں۔ قبر میں سب سے زیادہ حسرت شاید اس بات کی ہوگی کہ کاش میں دنیا میں تھوڑا سا اور نیک بن جاتا، کاش میں لوگوں کو گناہ کی طرف نہ لے جاتا، کاش میں اللہ سے توبہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جب تک سانسیں باقی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دیکھیں کہیں ایک ایسا گناہ جو نہیں چھوڑے، جو مرنے کے بعد بھی آپ کو جلاتا رہے۔ اپنی زندگی کو بدلیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، نیکی پھیلائیں، کیونکہ جس طرح گناہ جاریہ رہتا ہے، اس طرح نیکی بھی مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔ ایک سچی بات، ایک نیک عمل، ایک سچی نصیحت، کسی کی مدد، یہ سب قبر میں روشنی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا چند دن کی ہے، لیکن قبر اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو مرنے کے بعد اپنی آخرت کو سنوار